میں ایک نوجوان کو بلانا چاہتا ہوں، ایک نوجوان کو بلانا چاہتا ہوں جس کا نام ہے ابتسام۔ ابتسام ادھر آ جاؤ۔ اب یہ سنو، ذرا اس کو دیکھ لو، یہ دیکھو، چپ کر کے ذرا اس نوجوان کو دیکھو۔ اگر یہ وہ جو مجھے قتل کرنے کے لیے جس کو تیار کیا تھا، جو نوید جس کو تیار کیا گیا تھا مجھے قتل کرنے کے لیے، اور دو اور بیٹھے ہوئے تھے بندوقوں والے، اگر یہ ابتسام اس کے اوپر آخری منٹ پہ ہاتھ نہ رکھتا، اس کی ہاتھ کے اوپر جب اس نے پستول پکڑی ہوئی تھی، تو جو گولیاں اس کی وجہ سے ٹانگ پہ لگی وہ سارے اوپر جسم پہ لگنی تھی۔ تو اس آدمی نے میری جان بچائی ہے، میری نہیں، اور بھی جتنے سنو اور بھی جتنے اوپر کنٹینر میں 11 لوگوں کو گولیاں لگی، ساروں کو نیچے گولیاں لگی، کیونکہ اس کی ہاتھ کی وجہ سے اس کی بندوق نیچے گئی اور گولیاں ہم سب کے نیچے لگی۔ نہیں تو اللہ کو کیا منظور تھا، لیکن اللہ نے اس کے ہاتھ سے ہماری جانیں بچانی تھی۔ تو میں آج ابتسام تمہیں وہ شخص سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، دنیا میں جب بھی عام اس طرح کے حالات کے اندر کوئی بندوق نکالتا ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کہیں بھی دیکھ لیں، لوگ اپنی جان بچاتے ہیں، کیونکہ لوگ نہاتے ہوتے ہیں، تو بندوق جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے لوگ ڈرتے ہیں۔ تو یہ نوجوان نے بندوق دیکھتے ہوئے جو اس نے کیا ہے، یہ میں تو اس کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، اور اس کو قوم کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس نوجوان، تم یہی بیٹھ کے کہو۔ ہمیں یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ جو تکبر ہے، اس کو اللہ سب سے بری انسان کی صلاحیت سمجھتا ہے، کیونکہ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر جیتتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں میں جیتا ہوں۔ آپ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں جیت سکتے۔ میں کھیلوں کی گراؤنڈوں میں دنیا کی ٹاپ کھلاڑیوں کے خلاف 20 سال اپنی زندگی میں کھیلا، اور جتنا میں کھیلتا گیا مجھے اس چیز کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ انسان جتنی محنت بھی کرے، جتنی کوشش بھی کرے، جتنی بھی انسان کوشش کر لے، وہ ایک لیول سے اوپر وہ نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ کی مرضی آ جاتی ہے۔ انسان محنت کرتا ہے، میں سب سے زیادہ محنت کرتا تھا، سب سے زیادہ ٹریننگ کرتا تھا، پریکٹس کرتا تھا، کیونکہ میں دونوں کرتا تھا، بیٹنگ بھی کرتا تھا، بولنگ بھی کرتا تھا، تو باقی کھلاڑیوں سے دگنی محنت کرنی پڑتی تھی۔ لیکن جب میں اپنے عروج پہ بھی پہنچ کے اپنی صلاحیتوں کے سب سے اوپر، تو تب بھی مجھے ایک چیز کا احساس ہو گیا کہ میں جتنا بھی کر لوں، ایک سطح کے بعد میرے ہاتھ سے پھر گیم چلی جاتی تھی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہمارا تھا لاہور میں سیمی فائنل ورلڈ کپ کا، 87 سیمی فائنل۔ پاکستان فیورٹ تھی وہ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے، سب کا خیال تھا کہ پاکستان سب سے فیورٹ ٹیم تھی۔ تو ہم سب سے پہلے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ ہم نے وہ ویسٹ انڈیز کو بھی ہرا دیا، جو اس وقت کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور ٹیم تھی۔ اب سیمی فائنل کے میچ سے پہلے میں اب رات کو سوچ رہا ہوں اور کیلکولیٹ کر رہا ہوں کہ اگر وہ آسٹریلیا کے خلاف میچ تھا، میں کہا اگر وہ یہ کریں گے تو میں یہ کروں گا۔ میں ساری آسٹریلین ٹیم کو جانتا تھا، کیونکہ میں آسٹریلیا کرکٹ کھیل کے آیا تھا، ان کی لیگ شیفیلڈ شیلڈ کھیل کے آیا تھا، تو میں ان کے سارے کھلاڑیوں کو جانتا تھا۔ تو میں سونے سے پہلے اپنے ذہن پہ ایکسرسائز کر رہا تھا کہ جو بھی اگر وہ یہ موو کرتے ہیں تو میرے پاس یہ کھلاڑی ہے، اگر وہ یہ کرتے ہیں تو میں یہ کروں گا۔ تو سونے سے پہلے میں اس نتیجے پہ آ گیا کہ وہ جو بھی کریں تو میں ان کو ہرا دوں گا۔ یعنی میں اس نتیجے پہ سنیں اب تو میں ٹیکنیکلی میں نے ہر چیز سوچی کہ میں نے کہا یہ کیسے جیت سکتے ہیں۔ تو میں ذہن میں ساری جب ان کی میں نے
طاقت کمزوری اپنی ٹیم جو وکٹ تھی لاہور کی وکٹ تھی مجھے بڑی اچھی طرح اس وکٹ کا پتہ تھا کہ وہ کیسے کھیلتی ہے تو سارا کچھ جائزہ لے کے رات کو سونے سے پہلے آخری میری سوچ تھی کہ یہ ہمیں اب ہرا نہیں سکتے کیونکہ ہم ہر طرح ان کے اوپر حاوی ہو گئے. اب یہ سنیں اگلے دن کیا ہوتا ہے. اگلے دن جاتے ہیں میچ سے پہلے جو ایک میرا کھلاڑی ہوتا ہے اس کو انجری ہو جاتی ہے. اب یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا. اس کے بعد جب میچ شروع ہوتا ہے تو ایک اس کے بیچ میں 2 کھلاڑیوں کی انجریز ہو جاتی ہیں. اب یہ بھی نہیں میں نے سوچا تھا. ہمارے وکٹ کیپر کے گیند لگتی ہے وہ بیچارہ باہر چلا جاتا ہے. جو دوسرا وکٹ اس کی جگہ میاں داد کرتا ہے وہ کیچ ڈراپ بھی کر دیتا ہے 22 بھی دے دیتا ہے. پھر جو ہمارا اسپنر ہوتا ہے اس کی گیند پہ انگلی پہ گیند لگتی ہے اس کی انگلی ٹوٹ جاتی ہے. وہ نہ بیٹنگ کر سکتا نہ بولنگ کر سکتا. اب یہ بھی نہیں میں نے سوچا تھا. اس کے بعد ان کا جو 2 نیوٹرل ٹاپ امپائر ہوتے ہیں وہ ان کی ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے یعنی جس بیٹسمین کو آؤٹ دینا ہوتا ہے وہ نہیں آؤٹ دیتا دوسرے کو غلط فیصلہ کر دیتا ہے. وہ ہمیں اور نقصان ہو جاتا ہے 17-18 رنز کا. پھر جب ہم بیٹنگ کر رہے جب جیتنے والے پوزیشن میں پہنچتے ہیں تو وہ امپائر مجھے اس ٹائم پہ آؤٹ دیتا ہے کہ جس وقت ہم جیتنے والی پوزیشن میں آ گئے تھے. اب وہ بھی نہیں میں نے سوچا تھا تو کہنے اور وہ ہم میچ 14 یا 17 رن سے ہار جاتے. اب میں کہنے کی آپ کو ایک کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے سبق یہ ملتا ہے آپ کو کہ انسان جو بھی کر لیتا ہے آخر میں وہ چیزیں جو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہوتی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں.